بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی خدمت میں قمع زنی کے بارے میں جو مجتہدین کے فتاویٰ ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں، تقریباً 72 مجتہد کے فتاویٰ موجود ہیں جو کتابوں کے ساتھ حوالے کے ساتھ مستند موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ لیکن میں نے ان کو تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا وہ فتویٰ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قمع زنی خون ماتم جائز نہیں، دوسرا وہ جس میں یہ بیان کیا کہ جائز ہے، تیسرا یہ کہ بدن کے لیے نقصان نہ ہو، ضرر نہ رکھتا ہو، آبرو ریزی دین کی نہ جاتی ہو، توہین اسلام نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ 3 طرح کے فتوے آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں، اور میں نے ان فتاویٰ کو کتابوں کے ذریعے جمع کیا اور جس میں اسکرین شاٹ بھی لی، اور آپ اسکرین پر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ جو دستی نسخے ہیں مجتہدین کے ہاتھوں سے جو لکھے ہوئے مہر لگی ہوئی ہے، باقاعدہ تمام چیزیں میں نے جمع کی ہیں، اور بہت زحمت اور محنتوں سے آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن ہمارا ایک اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حق نہیں کسی بھی مجتہد کو، چاہے وہ حلال قرار دے، جائز قرار دے یا حرام قرار دے، اس کو برا بھلا کہا جائے۔ چونکہ علم میں اختلاف نظریہ ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن ذاتی اختلاف جو ہوتا ہے، جو دلوں میں کینہ بغض رکھتے ہیں کہ فلاں مجتہد نے قمع زنی کے بارے میں کہا تو ہم ان کو اچھا نہیں مانتے، یا ان کے اوپر لعن کی جاتی ہے، وہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ چونکہ آپ ایک شیعہ ہیں، ایک محب حسین ہیں، اور یہ حسینی اور ایک شیعہ ایسا فعل انجام نہیں دے سکتا جس سے دوسرے انسان کی عزت پر کوئی حرف آتا ہو۔ اور افکار حسینی یہی ہے، مقصد حسین یہی ہے کہ امر بالمعروف کیا جائے اور نہیں انل منکر، یعنی آپ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ تو نیکی یہی ہے، آپ کسی کو برا نہ کہیے، آپ کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے اوپر لعن نہ کریں۔ مقصد حسین یہی تو ہے۔ امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تو کیا کہا تھا؟ میں نکل رہا ہوں اپنی جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، تاکہ میں امر بالمعروف کر سکوں، نہیں انل منکر کر سکوں۔ یہی تو ہے، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا، یہی ایک حسینی اور یہی ایک شیعہ ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ بھی یہی ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ جو دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں یا جو دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کو منع کیا جائے، اور ہر عالم دین، ہر مجتہد کا احترام کیا جائے۔ واقعاً آپ اصول کافی پڑھیں، باب العلماء میں، علماء ہمارے لیے وارث انبیاء ہیں، حجت ہیں۔ خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر آپ کو سوال پیش آ رہے ہیں، سوال معلوم کرنا ہے، تو علماء فقہاء کی طرف جائیے، ان سے رجوع کریں، ان سے معلوم کریں، وہ میرے بعد حجت ہیں آپ پر۔ تو علماء کا آپ احترام کریں، اکرام کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف، اور آپ کی خدمت میں 72 مجتہد کے فتاویٰ کو بیان کرنا ہے جو میں نے کتابوں سے، مختلف کتابوں سے، منابع سے جمع کیا ہے، اور ان کے باقاعدہ فوٹوز بھی لیے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ بعض افراد جو یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مجلس میں امام کے سامنے اپنے سر کو پھوڑ لیا، اپنا سر دیوار میں مارا، تو اس کے اوپر خونی ماتم کرنے کی دلیل کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھیے، تمام مراجع جو جس کی عمر 60، 70، 80، 90، 100 سال تک کی عمر میں یہ پڑھتے ہیں اور فتاویٰ کو بیان کرتے ہیں، اور کتاب و سنت، عقل و اجماع سے ان کو فتاویٰ کو نکالتے ہیں، یہ ساری چیزیں مجتہدین بھی جانتے ہیں۔ اب چھوٹے چھوٹے ذاکر ممبروں سے آنے کے بعد اپنا استدلال کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں ان کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ جب کتابیں موجود ہیں، فتاویٰ موجود ہیں مجتہدین کے، تو آپ کو استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف جو فتاویٰ بیان کیے ہیں ان پر عمل کریں۔ بعض نے کہا کہ جائز ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں، جائز نہیں ہے، تو آپ ان پر عمل کریں، اپنا استدلال نہ کریں کہ
امام حسین علیہ السلام کے سر کو جب عاشورہ کے بعد لے کر آئے، جناب زینب نے دیکھا تو محمل میں اپنے سر کو ٹکرایا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب عاشورہ کے بعد اسیران کربلا کو کربلا سے کوفہ سے مدینے کی طرف، شام کی طرف روانہ کیا گیا تھا، تو وہاں کون سی محمل تھی؟ یہ کون سی محملوں پر جناب زینب سلام اللہ یا بیبیوں کو سوار کیا گیا تھا کہ محمل سے سر ٹکرایا؟ تو بہت سی چیزیں، بہت سے واقعات یہ جو رونما ہوئے، یہ سب غلط ہیں، تکذیب کی گئی ہے ان کی، یہ گھڑے ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا اور ان کے اوپر بہت زیادہ، سب سے زیادہ لوگ انہی کو برا بھلا کہتے ہیں، لعن کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا، یہ کتاب ہے دست پنہان، اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس میں بیان کیا گیا صفحے 29 پر قمازنی کے بارے میں جو فتویٰ دیا گیا، جو اقدامات کیے گئے۔ سب سے پہلے اس میں نام ہے آیت اللہ سید محسن امین کا، انہوں نے سب سے پہلے قمازنی کے بارے میں قدم بڑھایا اور اس کو کہا کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے بلکہ خرافات ہے۔ کون سا یہ آپ کا طریقہ ہے کہ آپ نے آپ کو لہو لہان کر لیں اور عزاداری اور پرسہ حسین علیہ السلام کہیں کہ یہ پرسہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس موقع پر علامہ بھی ان کو کہا جائے، علامہ سید محسن امین، ان کے لوگ بہت شدت سے مخالف ہو گئے۔ آیت اللہ اصفہانی نے ان کی تائید میں فتویٰ دیا کہ یہ قمازنی حرام ہے۔ قمازنی کے بارے میں سب سے پہلے آیت اللہ سید محسن امین نے فتویٰ دیا کہ جائز نہیں ہے، اور ان کی تائید میں سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ قمازنی جائز نہیں ہے، یہ ایک طریقہ غلط ہے اور اس طرح پرسہ نہیں دیا جاتا ہے، اس سے وہن اسلام ہے اور شیعت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور دوسرے جو فتویٰ دیا گیا، امام خمینی نے کہا کہ یہ اس دور حاضر میں قمازنی اور اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیت اللہ خامنئی کا ہے، جنہوں نے آشکار طریقے سے، علنی طریقے سے کہا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آیت اللہ سید محسن امینی نے کہا کہ جائز نہیں ہے، اس کے بعد دوسرے مراجع نے فتویٰ دینا ان کی ہدایت میں شروع کیا۔ چلتے ہیں فتاویٰ کی طرف۔ پہلے آیت اللہ امام خمینی، انہوں نے کہا کہ اگر نقصان اور ضرر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں پر نقصان اور ضرر بیان کر رہے ہیں وہاں پر یہ بھی کہا کہ اس دور حاضر میں نہ ہو اور سنتی طریقے سے عزاداری برپا کی جائے۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے آیت اللہ سید علی خامنئی ہیں، جنہوں نے کہا کہ حرام ہے اور کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں آپ کے لیے قمازنی جائز نہیں ہے، کیونکہ دشمن اس سے سوء استفادہ کر رہا ہے اور غلط استعمال کر رہا ہے، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اور ائمہ کے دور میں بھی قمازنی خونی ماتم نہیں ہوتا تھا، اور جو دوسرے لوگ اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ دلیلیں باطل قرار دی گئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی ائمہ سے کوئی روایت صادر نہیں ہوئی ہے۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی ہے، ان کا فتویٰ قمازنی اور زنجیر زنی اور اس کے جیسے تمام امور شرعاً حرام ہیں۔ جب ان کا یہ فتویٰ لوگوں تک پہنچا تو بعض نے شدت سے ان کی مخالفت کی اور ان کو نازیبا الفاظوں سے پکارا گیا، غیر مناسب باتیں ان کے بارے میں کہی گئی، لیکن آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے اپنے فتوے کو نہیں بدلا، اپنے فتوے پر ثابت رہے۔ چوتھے نمبر پہ آیت اللہ عبداللہ جوادی عاملی کہا قمع لگانا ترک کیا جائے، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے، منع کیا ہے۔ چیزی کے مائے وہن اسلام و پائے حتی کہ حرمت عزاداری است جائز نیست، انتظار می رود از قمازنی و مانند آن پرہیز شود، یعنی اگر دین اسلام کی حتی کو حرمت ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن انتظار یہ ہے کہ قمع لگانے کو ترک کیا جائے۔ پانچویں نمبر پر آیت اللہ حسین نوری حمدانی، ہر عمل جس سے توہین دین اسلام ہو رہی ہو، قوم میں اختلاف ہو رہا ہو، حرام ہے، قمازنی حرام ہے۔
هر عملی که موجب وهن مذهب و اختلاف بین امت اسلامی می گردد حرام است. انہوں نے بھی کہا حرام ہے. چھٹے آیت اللہ حسین مظاہری حرام ہے. ولی فقیہ حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی نے حرام قرار دیا، یعنی ان کی تائید میں انہوں نے فتویٰ دیا. سوال کیا گیا آیت اللہ حسین مظاہری سے قما زدن از نظر فقہی چه حکمی دارد؟ تو حضرت نے فرمایا چون ولایت فقیه نہیں از آن کردهاند همه باید از این کار پرهیز کنند گرچه مقلد کسی باشد که جائز بداند. آیت اللہ مظاہری نے کہا ہے کہ چونکہ ولایت فقیه آیت اللہ خامنئی نے حرام قرار دیا ہے تو امت اسلامی پر فرض ہے کہ اس فتوے پر عمل کرے، اب چاہے آپ کے مجتہد نے اس کو جائز قرار دیا ہو. چونکہ ولایت فقیہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس پر آپ عمل کریں. ساتویں آیت اللہ علی مشکینی موجب وہن ہے، لہذا اجتناب کیا جائے اور اطاعت کی جائے ولی فقیہ کی، یعنی آیت اللہ خامنئی کی اطاعت کی جائے، انہوں نے حرام قرار دیا ہے. آٹھویں آیت اللہ مہدی روحانی موجب وہن ہے، لہذا اجتناب کیا جائے اور آیت اللہ خامنئی نے حرام قرار دیا ہے اور اطاعت ولی فقیہ واجب ہے. آیت اللہ ابراہیم امینی موجب وہن ہے، لہذا اجتناب کیا جائے اور اطاعت ولی فقیہ لازم ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے. آیت اللہ ابراہیم امینی نے کہا کہ اطاعت ولی فقیہ آپ پر لازم ہے. 10 آیت اللہ مقتدائی ہر وہ چیز جو اسلام پر خدشہ وارد کرتی ہو، جیسے کہ آج کے امور موجب وہن اسلام اور عقائد مسلمین کو کمزور کر رہے ہیں، شرعاً حرام ہے، اطاعت ولی فقیہ لازم ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے. اور ان کا جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر ہے وہ موجود ہے، مہر لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. 11 آیت اللہ محمد گیلانی ہر وہ چیز جو موجب وہن اسلام ہے حرام ہے، اور حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اطاعت ولی فقیہ لازم ہے. جہاں جہاں اطاعت ولی فقیہ لازم ہے، یعنی چونکہ آیت اللہ خامنئی نے حرام قرار دیا ہے تو آپ بھی ان کی اطاعت کریں، اس فتوے پر عمل کریں. 12 آیت اللہ موسوی تبریزی ہر وہ چیز جو موجب وہن اسلام ہے حرام ہے اور اطاعت ولی فقیہ واجب ہے. عزاداری روزهای محرم و سفر و زنده نگه داشتن قیام مقدس حسین ابن علی از بهترین عبادت و قربات می باشد و ہر عملی کے موجب وہن اسلام و قیام مقدس حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام باشد حرام است و اطاعت از حکم ولی امر مسلمین واجب و لازم ہے. یہاں پر صاف انہوں نے بیان کر دیا ہے. 13 آیت اللہ احمد میان جی ہر وہ چیز جو موجب وہن اسلام ہے جائز نہیں ہے، حرام ہے اور اطاعت ولی فقیہ واجب ہے. آیت اللہ سید جعفر کریمی ہر وہ چیز جو موجب وہن اسلام ہے جائز نہیں، حرام ہے، اور یہ بھی آیت اللہ ولی فقیہ کی اطاعت کرتے ہیں کہ ان کا فتویٰ اور اس پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم اور واجب ہے. 15 آیت اللہ سید محمد مؤمن اطاعت ولی فقیہ واجب ہے. انہوں نے صاف کہا کہ جو ان کا فتویٰ وہی ہمارا فتویٰ، اطاعت ولی فقیہ واجب ہے، یعنی اطاعت احکام ولی فقیہ واجب ہے، وہاں پر آپ ان کے فتوے پر عمل کریں. 16 آیت اللہ راستی کاشانی ہر وہ کام جو موجب وہن اسلام ہو اس سے پرہیز کریں اور تمام مومنین پر واجب ہے کہ اس کام سے پرہیز کریں، اطاعت ولی فقیہ لازم ہے. 17 آیت اللہ سید محسن خرازی اطاعت ولی فقیہ واجب ہے اور قمع زنی خون ماتم حرام ہے کیونکہ یہ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے.
در موارد فوق ذکر اطاعت و پیروی از ولی فقیه و حاکم اسلامی لازم و واجب است. 18 آیت اللہ ابو القاسم خزلی، جو ولی فقیہ آیت اللہ خامنئی نے فرمایا ہے اس کی اطاعت کریں، یعنی قمازنی اور خون ماتم حرام ہے کیونکہ آیت اللہ خامنئی کا فتویٰ ہے. آنچه رئیس مسلمین بفرماید لازم الاتباع است، چون هم از فقه و هم از اوضاع جهانی اطلاع دارد و سلیقه های شخصی را باید کنار گذاشت. توفیق همه مسلمین را از خداوند متعال خواستارم. 19 آیت اللہ محمد یزدی، اطاعت ولی فقیہ واجب ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے، گناہ ہے، اور جہاں جہاں اطاعت ولی فقیہ بیان کیا جا رہا ہے وہاں پر یعنی قمازنی خون ماتم حرام ہے، اور جو آیت اللہ خامنئی نے فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کیا جائے. 20 آیت اللہ علی اکبر مسعودی خمینی، اطاعت ولی فقیہ لازم ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے، یعنی قمازنی اور خون ماتم حرام قرار دیا گیا. اوامر ولی فقیہ لازم الاتباع و احکام صادر واجب الاطاعت می باشد، لذا بر مؤمنین واجب است از امور مذکورہ جدا خودداری کنند، یعنی آپ خون ماتم سے پرہیز کریں اور اطاعت ولی فقیہ کی کریں. 21 آیت اللہ شرعی، یہ عمل موجب بہن مکتب تشیع است اور واجب ہے کہ ولی فقیہ کی اطاعت کی جائے اور ان کی مخالفت مبغوض ہے. 22 آیت اللہ استادی، ایسے کام سے پرہیز کریں جس سے وہن اسلام ہو اور بیان ولی فقیہ کو بھی مد نظر رکھا جائے. 23 آیت اللہ محسن حرم پناہی، اطاعت ولی فقیہ واجب ہے، یعنی قمازنی خون ماتم حرام. اطاعت احکام ولی فقیہ واجب ہے، یعنی آیت اللہ خامنئی نے جو فتویٰ دیا اس پر آپ عمل کریں. 24 آیت اللہ آذری قمی، اطاعت ولی فقیہ واجب ہے اور ان کی مخالفت حرام ہے. آیت اللہ بنی فضل، قمازنی و خون ماتم پر ایک بھی دلیل نہیں ہے اور اس بارے میں آیت اللہ خامنئی کا صاف اعلان ہے اور اس پر عمل کیا جائے. اب بعض افراد اپنی اپنی دلیلیں بیان کرتے ہیں، یہاں پر انہوں نے صاف بیان کر دیا کہ خون ماتم پر کوئی ایک بھی دلیل موجود نہیں ہے. کیا جو ایک مرجع، ایک مجتہد 90-80 سال کی عمر میں اس دنیا کے مختلف ممالک کے شبہات کے جواب دے رہے ہیں، کیا انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہوگی؟ کیا انہوں نے مقتل نہیں پڑھا ہوگا؟ جو ذاکر خطبہ اپنی طرف سے اپنا استدلال پیش کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. 26 آیت اللہ حسن تہرانی، یہ کام موجب بہن اسلام ہے، جائز نہیں ہے. اطاعت ولی فقیہ واجب ہے. جو یہاں فارسی میں متن لکھا وہ بھی پڑھ دیا جائے. دروازے قانونی اموری کے از مذکورات موجب بہن مذہب شیعہ جائز نیست و اطاعت از حکم مقام معظم رہبری در این بارے لازم است، یعنی ان کے حکم کی اطاعت کی جائے. 27 آیت اللہ عباس محفوظی، وہ کام جو موجب بہن اسلام ہے اس سے پرہیز کرے، اطاعت ولی فقیہ لازم ہے. 28 آیت اللہ سید محمد ابو طہی، وہ کام جو موجب بہن اسلام و تشیع ہے اس سے پرہیز کرے، اطاعت ولی فقیہ یہاں پر بھی لازم ہے. ولی فقیہ دستور دادن واجب الاتباع می باشد. 29 آیت اللہ قربان علی محقق کابلی، اجازت نہیں دو کہ مجالس وزداری امام حسن علیہ السلام میں برہنہ ہو کر قمازنی اور تیز دھار والی زنجیر استعمال کریں. صاف انکار کیا. میں وہی متن اور عبارت پڑھ رہا ہوں جو مجتہدین نے بیان کیا ہے. 30 آیت اللہ سید محسن امین عاملی، قمازنی از نظر عقل و شرع حرام ہے. قمازنی و اعمال دیگر از این مراسم در مراسم عزاداری حسینی به حکم عقل و شرع حرام ہے. اور یہاں پر ان کا متنی فتویٰ بھی موجود ہے جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کتاب میں بیان کیا. یہ دو کتاب میں نے آپ کے سامنے، ایک یہ دست پنہان ہے جس میں مختلف مراجع کے فتاویٰ موجود ہیں، آپ اس کو ایک بار ضرور پڑھیں. تمام مجتہدین کے فتاویٰ کو، تمام دلائل کو بیان کیا گیا
اور اس کا ایڈیشن نمبر 9 ہے، یعنی 9 بار ابھی تک یہ چاپ ہو چکی ہے۔ اور دوسری کتاب ہے قمازنی، یہ اس کتاب کا بھی آپ ضرور مطالعہ کریں۔ قمازنی آبرودارئی یا آبروریزی شیعہ محمود یزدانی، اس کتاب کا بھی ضرور آپ مطالعہ کریں، اس میں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 31 آیت اللہ صالحی مازندرانی، یہ حرام ہے اور ناقابل قبول ہے، اس لیے اس سے بچنا واجب اور ضروری ہے۔ 32 آیت اللہ شہید سید محمد باقر صدر، حرام ہے، انہوں نے بھی حرام قرار دیا اور کہا کہ از افعال عوام مردم و جاہلین آناس و ہیچ یک از علماء اقوام به انکار نکرده اند۔ 33 آیت اللہ سید محمد حسین فضل اللہ، شرعاً حرام ہے، وہ بھی اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، آپ اس سے پرہیز کریں۔ 34 آیت اللہ مرزا عید اللہ دوزانی، حکم اولی اگر ضرر نہ ہو تو جائز ہے، انہیں قمازنی خونی ماتم آپ کر رہے ہیں تو پہلا حکم یہ ہے اگر آپ کے لیے ضرر اور نقصان نہ ہو تو جائز ہے، لیکن حکم ثانوی یہ ہے کہ حرام ہے اور عزاداری معقول انجام دی جائے، یعنی جو یہ خونی ماتم ہے اور پرسے کا یہ آپ نے ایک یہ کہا کہ یہ پرسے کا ایک طریقہ ہے، یہ معقول نہیں ہے، عزاداری معقول انجام دی جائے۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔ 35 آیت اللہ شیخ محمد کاشف الغطا فرماتے ہیں حرام ہے اور جو اس کام کو انجام دیتے ہیں وہ اکثر ریاکاری ہوتی ہے اور تعصب اور نیت صالح نہیں رکھتے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو متن فارسی ہے ان کا یہاں پر فرماتے ہیں کہ زیرا هیچ مخصصی کہ بے تواند عمومات حرمت اضرار و ایذاء به بدن و حرمت به خطر انداختن جان انسانی را در این موارد تخصصی زده باشد وجود نداشته و دلیل نداریم که بتوان این موارد را از حکم به حرمت خارج نمود۔ این در حالی است که بیشتر اشخاصی که این کارها را انجام میدهند بیشتر از روی تظاهر، ریا، تعصب، تملق به عمل می آورند و پی آن قصد درست و نیت صالحی ندارند۔ متن موجود فارسی کا۔ 36 آیت اللہ سید محمد حسن شیرازی مشہور به مرزائے شیرازی فرماتے ہیں حرام ہے، اور اکثر مجتہدین نے آیت اللہ خامنئی کی تائید میں فتویٰ دیا ہے، مخالفت کی ہے آشکار طریقے سے۔ 37 آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوض علم قم فرماتے ہیں حرام ہے۔ 38 فقیہ نامدار آیت اللہ سید محسن کریم، ان کا بھی یہی ہے، حرام ہے۔ 39 علامہ شیخ محمد جواد مغنی، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے، حرام ہے۔ 40 فقیہ مجاہد آیت اللہ شیخ عبدالکریم جزائری فرماتے ہیں حرام ہے۔ 41 آیت اللہ رزما سید محمد مہدی قزوینی فرماتے ہیں حرام ہے۔ 42 آیت اللہ حبا الدین حسینی شہرستانی فرماتے ہیں حرام ہے۔ آیت اللہ شیخ محسن شرارے فرماتے ہیں حرام ہے۔ آیت اللہ شیخ محمد خالصی فرماتے ہیں حرام ہے۔ 45 عالم و زاہد معروف آیت اللہ شیخ علی قمی فرماتے ہیں حرام ہے۔ 46 آیت اللہ شیخ غلام حسین تبریزی حرام ہے۔ 47 آیت اللہ جعفر سبحانی اس دور حاضر میں جائز نہیں ہے۔ سوال کیے گا آیا قمازنی در زمان حاضر جائز است یا خیر؟ بسم اللہ تعالی جائز نیست واللہ عالم۔ 48 آیت اللہ علوی گرگانی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تشیع کے لیے سبب وہن ہے، چون موجب وہن تشیع است جائز نیست۔
49 آیت اللہ سید محمود ہاشمی شہرودی بھی فرماتے تشخیص این امر از اختیارات ولی امر مسلمین ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو فتوی ولی فقیہ نے دیا ہے اس کی آپ اطاعت کریں. آیت اللہ شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں قمازنی پر کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ہے اور یہ کام غلط ہے. اس سے تشیع پر بہت سوال کھڑے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ عزاداری میں سے نہیں ہے. جو عزاداری کی توہین ہو رہی ہے اور کتابوں میں باقاعدہ تصاویر کے ساتھ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کس طریقے سے شیعت کو بدنام کیا جا رہا ہے. ایک بچے کا فوٹو لگایا جس پر قما ایک ماں لگا رہی ہے اور ایک باپ اس کے سر پر چاقو سے قما زنی کر رہا ہے، اور ایک جانور کا فوٹو ہے. اتنا وائرل کیا گیا. دیکھیں تشیع یہ ہے کہ جہاں پر ایک بچے کو گود میں لے کر جو ابھی یہ نہیں جانتا کہ امام حسین کون ہیں اور عزاداری کیا ہے، اس کے سر کو چاقو سے کاٹا جا رہا ہے، اور ایک اس کے برابر میں ایک جانور کا فوٹو لگایا جا رہا ہے جو جہاں پر ایک جانور اپنے بچے سے کھیل رہا ہے. اس طرح شیعت کو بدنام کیا جا رہا ہے. میرا ہدف اور مقصد یہ نہیں کہ آپ کی دل آزاری کی جائے یا میں عزاداری کے خلاف ہوں. میرا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ عزاداری معقول انجام دی جائے، جس طریقے سے ہمارے مراجع نے بیان کیا، جس طریقے سے سیر ائمہ ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس طریقے سے انجام دی جائے. واقعاً شیعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو آخر میں وہ ویڈیو وہ فوٹوز بھی دکھاؤں گا جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں اور مختلف طریقے سے شیعت کو بدنام کیا جا رہا ہے. 51 آیت اللہ شہید محمد صادق صدر قمازنی اور قصداً خون بہانا یہ مستحب بھی نہیں ہے اور نہیں عزاداری کے امور میں سے ہے، اور اس سے مذہب کی توہین ہوتی ہے اور شیعوں کو وحشی کہا جاتا ہے. یہ عمل حرام ہے. 52 قمازنی اور زنجیر زنی سے کوئی نقصان و ضرر توہین دین اسلام ہو تو جائز نہیں. آیت اللہ خوئی. 53 آیت اللہ موسوی اردبیلی اگر ضرر نہ ہو توہین دین اسلام و مؤمنین نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر ایسا ہے تو اشکال ہے. یعنی 50 مجتہد نے جو فتاوی صادر کیے ہیں وہ آیت اللہ خامنئی کی موافقت میں بیان کیے ہیں کہ آپ ان کی اطاعت کریں اور جو انہوں نے صاف اعلان کیا حرام ہے اس پر عمل کیا جائے. اب بعض مراجع نے کہا کہ بہن اسلام میں جائز نہیں ہے، بعض نے کہا کہ ضرر ہو تو جائز نہیں ہے، لیکن کوئی اشکال نہیں ہے. 53 آیت اللہ موسوی اردبیلی اگر ضرر نہ ہو توہین دین اسلام اور مؤمنین نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اشکال ہے. 54 آیت اللہ سید محمد حسینی موسوی زنجانی اگر یہ دشمنوں کی طرف سے زیادتی اور دین کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. 55 آیت اللہ محمد ابراہیم جناتی یہ کام موجب وہن ہے، اس سے پرہیز کیا جائے. 56 آیت اللہ محمد تقی بہجت اس شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے، مشہور و معروف شخصیت جس کا شمار عرفہ میں کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں اگر موجب وہن ہو تو جائز نہیں ہے، اگر موجب وہن مقدسات شواذ جائز نہیں. 57 آیت اللہ محمد فاضل انکرانی ہر وہ کام جو موجب وہن ہو اس عمل سے پرہیز کیا جائے، ہر عمل کے موجب وہن مذہب شواذ جائز نہیں. 58 آیت اللہ جواد تبریزی عزاداری اس طرح ہو کہ موجب وہن شیعہ نہ ہو، عزاداری باید طوری باشد کہ موجب وہن بر شیعہ نہ باشد. 59 آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ کام جو موجب وہن ہو اور بدن کو نقصان پہنچائے تو اس کام سے پرہیز کرے. 60 آیت اللہ شبیر زنجانی اگر توہین عزاداری ہو رہی ہے تو ایسے کام جائز نہیں ہیں اور اس کی رعایت کی جائے. 61 آیت اللہ سید کاظم حائری وہ خرافات ہیں جو اسلام اور تشیع کی بدنامی کا سبب بنتی ہے، یعنی قمازنی وغیرہ یہ خرافات ہیں، یہ بدنامی کا سبب بن رہی ہے. فرماتے ہیں ذاتاً موجب تخریب وجہ اسلام و تشیع گشتین و دشمنان کافر نیز در زمان حاضر برای آسیب وارد کردن به ما در این گونه اعمال تقیه نموده تا دین ما را
دین خرافے و وحشی گری معرفی نمائند۔ آیت اللہ کاظم حائری فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام اور تشیع کو بدنام کیا جا رہا ہے اور دشمن اس پر مختلف سوال کھڑے کر رہے ہیں اور اس کو خرافات اور وحشی گری کہا جا رہا ہے۔ اب بعض افراد شاید یہ کہیں کہ اگر کل دشمن نماز کے اوپر سوال اٹھائے تو کیا آپ نماز کے خلاف بھی فتویٰ دیں گے؟ نہیں، دیکھیں جو چیز معقول ہے اس کو کسی بھی صورت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، جس پر آیت قرآنی ہو، روایات ہو، تمام چیزیں مستند اور استدلال پایا جاتا ہو، لیکن جس چیز پر کوئی مستند روایت بھی نہ پائی جاتی ہو، آیت بھی نہ پائی جاتی ہو اور ائمہ سے بھی صادر نہ ہوئی ہو تو اس سے پھر پرہیز کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ملکوتی عزاداری ہر طرح کی بدعت و خرافات سے دور ہو اور موجب وہن و ضعف اسلام بھی نہ ہو، ایسی عزاداری کی جائے۔ 63 آیت اللہ محمد علی عراقی فرماتے ہیں اگر موجب ضرر نہ ہو تو جائز ہے خونی ماتم، یعنی نقصان نہ ہو تو آپ کا۔ 64 آیت اللہ صافی گل پیغانی فرماتے ہیں اگر موجب وہن مذہب ہو تو اس سے پرہیز کرے، در موردی کے موجب وہن مذہب شود از آن خودداری کردد۔ 65 آیت اللہ محمد اسحاق فیاض اگر بدن کے لیے کوئی ضرر نہ ہو تو جائز ہے۔ 66 آیت اللہ سید محمد سعید الحکیم مستحب ہے اگر موجب ضرر اور نقصان نہ ہو تو۔ 67 آیت اللہ حسین وحید خراسانی عزاداری اہل بیت علیہ السلام میں خون بہانا جائز ہے لیکن فقط روزہ عاشورہ۔ میں خود بعض مجتہد کے دفاتر میں گیا، آفس میں گیا اور معلوم کیا کہ یہ خونی ماتم کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، تو بعض نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس کے بارے میں آپ کو دستی کچھ نہیں دے سکتے مہر لگا کر اور نہ اس پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی کے دفتر میں خود گیا اور جانے کے بعد معلوم کیا کہ اور ان کو ویڈیوز بھی دکھائے، فوٹوز بھی دکھائی، دیکھیے اس طریقے کے ماتم کیے جا رہے ہیں تو اس بارے میں کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ عزاداری اہل بیت علیہ السلام میں خون بہانا جائز ہے لیکن جان کا خطرہ نہ ہو، یہ کہا۔ اور یہ بھی کہا کہ فقط اور فقط روزہ عاشورہ کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی ہے۔ جو آیت اللہ سیستانی صاحب کے مقلد ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں تو بعض افراد رجوع کرتے ہیں اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی، تو انہوں نے صرف فقط اور فقط روزہ عاشورہ کے لیے جائز قرار دیا ہے خونی ماتم پہ، اس کے علاوہ نہیں کہا ہے۔ 67 آیت اللہ بشیر حسین نجفی ان کا مشہور فتویٰ ہے کہ خونی ماتم جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ 69 آیت اللہ شمس الدین واعظی یہ بھی کہتے ہیں جائز ہے۔ 70 آیت اللہ سید محمد صادق روحانی یہ بھی فرماتے ہیں جائز ہیں۔ 71 آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کوئی حرج نہیں ہے۔ 72 آیت اللہ سید علی سیستانی کا فتویٰ مشہور ہے کہ اس بارے میں خاموش ہیں اور کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا گیا، لیکن جب میں نے بعض کتابوں میں تلاش کیا اور دفاتر میں معلوم کیا تو ایک کتاب میں اسی دست پنہان میں ایک مسئلہ ان کا نظر آیا، توہین المذاہب فلا یجوز نقلا عن وکیل فی الکویت۔ کویت میں ان کے دفتر میں سوال کیا گیا خونی ماتم کے بارے میں، کہا کہ توہین مذہب اسلام نہ ہو رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں جو بیان کیا گیا خطی اور مہر دونوں چیز یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ باید از کارہائی کے عزاداری را خدشے دار می کند اجتناب شود، یہ فتویٰ فارسی میں موجود ہے اور عربی زبان میں بھی بعض فتاوے ہمارے پاس موجود ہیں مختلف مراجع کے جو مختلف کتابوں میں بیان کیے گئے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ان فوٹوز میں دیکھیں کس طریقے سے وحشت ناک خطرناک ماتم کیا گیا، کتنی لمبی لمبی زنجیریں تلواروں سے ماتم کیا جا رہا ہے جو کہ غیر منطقی ہے، اور ایک تو یہاں تک کہ اپنے سر پر اینٹ اور چاقو سے خمزنی کرتا ہے جس میں وہ مر بھی جاتا ہے۔ تلوار دیکھ کتنی تیز دھاردار ہیں، اگر فروٹ پہ رکھ دی جائے تو اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں فوراً۔ اس طریقے سے شیعت کو بدنام کیا جا رہا۔ آپ خود یوٹیوب پر سرچ کریں، شیعہ لکھیں، آپ کے لیے یہی کافی ہوگا، خود آپ کے سامنے آ جائیں کتنے خطرناک چاقو تلوار اس کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، صرف ماتم کے لیے۔ پہلے بھی ماتم ہوتا تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہو رہا ہے۔ اگر آپ خود دیکھیں گے اس طرح ماتم ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بچوں کے اوپر کس طریقے سے
قمع لگائی جا رہی ہیں، خون میں لہو لہان ہے، چلا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔